یاد رکھو، رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، شور ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا کے جلوے نظر آنے لگے۔ آج عرب کا نقشہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، دنیا بدل گئی۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے، 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے۔ آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ایک عروج ہو گیا، حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے، مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے، لاکھوں لوگ آ سکتے۔ اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے، پہاڑوں پہ بھی لوگ، اتنا مجمع تھا، کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا، پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے، پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے۔ ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی۔ اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے، اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال۔ عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے، یہ وفا، فرمایا بلال کدھر ہے۔ حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں۔ پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے حضور میں حاضر ہوں، فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آذان تو سنا۔ ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے، حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی، کان میں کہا یا رسول اللہ کافر پہلے ہی مر گئے، پہلے ہی کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے حضور، آج آپ کا سکہ چل گیا ہے، بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دیں، کوئی اور نہ آج اذان دے دے۔ کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا، پر معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے، وفا کا خطبہ شروع ہوا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے، جب مکے میں پتھر کھانے ہوں تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے، اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں، فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو۔ آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا، بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ بھائی یاد رکھو، رشتہ جو وفا کا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑا انداز ہوتا ہے، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر حضرت حلیمہ غربتوں کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی نا، تو معصوم آمنہ نے بھی تو سبق بڑا نرالا دیا نا امت کو۔ حضرت حلیمہ جب لے کے گئی تھی تو تب تو 3 لوگ تھے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، 3-4 لوگوں میں لے کے گئی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے رنگ دیکھا تو میں نے نرالا دیکھا ہے، مسجد بھری ہوئی تھی غلاموں سے، اور کریم رسول منبر پہ بیٹھے تھے، سادی سی بی بی جس کے لیے کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، کوئی بھی، لباس بھی پرانا اور میلا تھا، کہتی ہیں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا
تو وہ والے نعرے لگے جو فرشتوں نے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھے کہ کسی کے نعرے لگ رہے ہیں. اور جناب حلیمہ کہتی ہیں کسی نے ایسا کبھی استقبال نہ دیکھا ہوگا. حضور اٹھے گویا اللہ کی ساری رحمتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں. اور پھر مصطفیٰ کریم نے بچھائی جب چادر, اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی اور حضور التحیات کی حالت میں سامنے بیٹھے, تو لوگوں کو پتا چلا جو وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ ذرا نرالا ہوا کرتا ہے, اس کا انداز ذرا انوکھا ہوا کرتا ہے. بھائی رشتہ وفا کا, رشتہ خلوص کا, لالچ کا رشتہ. اگر آپ نے کمپنی والے کی اس لیے دعوت کی ہے نا کہ وہ آپ کو مال صحیح دے گا, تو بھائی وہ بھی اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کا مال زیادہ بیچیں گے. اگر آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, تو وہ بھی اس لیے آپ کے ساتھ تعلق زیادہ رکھے گا کہ کبھی کبھی چلو گاڑی چلا لے گا, کبھی کبھی میرے کسی کام آ جائے گا. یہاں خلوص دیکھو, یہاں اگر آپ کے ہاں خلوص ہے تو پھر سامنے بھی آپ کو بڑا خلوص ملے گا. دنیا میں وفا ختم نہیں ہوئی, پر ہم نے وفا کا رشتہ ہی نہیں بنایا, ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا, وفا کا تعلق ہی نہیں بنایا. میرے شیخ سے کسی نے پوچھا تو حضور آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں, تو آپ فرمانے لگے وہ تو ادا ہے نا, وہ سنت ہے. لیے تو ہاتھوں میں ہاتھ ہی ہوتے ہیں, لیکن فرمایا جب کسی کو سامنے بٹھاتے ہیں تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دلوں میں دل لے کے بیعت کر رہے ہیں, ہم دلوں کو دلوں سے باندھ رہے ہیں. اور یہ وہ رشتہ ہے جو قبر کی دیوار کے اندر جا کے بھی دوبارہ کھلتا نہیں, یہ قائم ہی رہتا ہے. رشتے وفا کے پیدا کریں, خلوص کے پیدا کریں, للہیت کے پیدا کریں. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وفا کو آگے پھیلایا ہے. زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی تعلق لالچ کا نہ بنائیں, ورنہ آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے. سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا, آپ ٹوٹ کے بکھریں گے. اور رزلٹ کی امید کبھی نہ رکھیں. وفا ہوتی دو طرفہ ہے پر کرنی یک طرفہ چاہیے, یاد رکھ لیں. وفا ہوتی دو طرفہ ہے, کرنی یک طرفہ چاہیے. جو کہتا ہے نا سامنے والا کرے گا تو میں کروں گا, وہ بھی کچا ہے, وہ کمزور ہے, وہ ابھی پکا نہیں ہوا. وفا کرنی یک طرفہ چاہیے. تو کر, سامنے والا نہیں کرتا تو نہ کرے, تو اپنی طرف دیکھنا. سامنے والے کو چھوڑ, وہ نہیں کرتا تو نہ کرے, اس کا اپنا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ وفا کے عنوان میں بڑی اہم بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جھیل کے کنارے, ندی کے کنارے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو ساتھ ساتھ چل رہا تھا, وہ چلتے چلتے پانی میں گر گیا. امام احمد بن حنبل نے ہاتھ رکھا, بچھو کو باہر نکالا. جب باہر نکالا تو اس نے ڈانگ مارا. جس کی طبیعت میں ڈانگ ہوگا تو وہ ڈانگ ہی مارے گا, کے پاس ہے ہی اور کوئی نہیں تو وہ کرے کیا, وہ مجبور ہے. اس نے ڈانگ مارا, امام صاحب نے باہر رکھا. بھیگا ہوا بچھو آپ نے دیکھا ہو, جب ندی کنارے چلتا ہے تو پھر گر جاتا ہے. وہ پھر گرا تو امام صاحب نے پھر نکالا, نکال کے باہر رکھا تو اس نے پھر ڈانگ مارا. پھر ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ گر گیا. کئی دفعے ایسے ہوا, کئی دفعہ امام صاحب نے نکالا. ایک شخص قریب کھڑا دیکھ رہا تھا, وہ کہنے لگا حضور بس کریں, آپ نکالتے ہیں وہ ڈانگ مارتا ہے, چھوڑ دیں. آپ فرمانے لگے اچھا بھائی بڑا تو عجیب مشورہ دے رہا ہے, وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے تو میں اچھی عادت ہی چھوڑ دوں. وہ بری نہیں چھوڑ رہا, ڈٹ گیا, بار بار ڈانگ مارتا ہے تو میں اچھی چھوڑ دوں. آپ اپنی طرف دیکھیں گے, ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. سامنا والا جانے, اس کا کام جانے. وفا کا رشتہ مضبوط رکھیں, دوستی کا تعلق مضبوط. میاں صاحب نے کہا چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی. کنی واری؟ پکی گل ہے نا جی, کنی واری؟ میاں صاحب نے کہا ہے 100 واری. ہم تو ایک باری بھی معافی دینے کو تیار نہیں. چنگی مندی سجنا کولو, ایسے نہیں آنے جانے والے سے نہیں. اس کے معاملے میں تو ہم خوددار ہیں نا, ہر ایک سے نہیں سنتے, وہاں تو ہم خوددار ہیں. سجنا کولو چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی. یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل پریت جنہاں دی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. پریا اس دا جانیے جس دا, یاد رکھ لیں, پریا اس دا جانیے جس دا. مزہ تب بھی ہے کہ ابو بکر صدیق کا جنازہ روضہ رسول پہ رکھا جائے تو مصطفیٰ کریم کا دروازہ خود بخود کھول جائے.
اور حضور فرمائے لاؤ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، پانی پر نسویلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ۔ رشتوں کو ثابت نہ کریں، رشتوں سے وفا کریں۔